إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللہ خالق کون و مکان، مالک ارض سما کے لیے ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، تعریف و توصیف ہے. جو اللہ ہمارا، آپ کا اور اس کل کائنات کا یکا تنہا مربی اور پالنہار ہے. بعدہ اللہ کے حبیب کبریا، امام الانبیاء، نبی مکرم، رسول معظم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کہ اللہ نے جنہیں بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے اپنے سب سے بہتر دین اسلام کو ہم تک، آپ تک پہنچایا، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، سورہ حشر کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اگر اللہ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال رہی تو آج اس خطبہ جمعہ میں اسی آیت مبارکہ کو موضوع سخن بناؤں گا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی پاک سب سے بہتر کتاب قرآن مقدس کا ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کا بیان کیا ہے. اور قرآن کا اس سے بہتر بیان، جو بیان اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے بارے میں اس آیت میں کیا ہے، اس سے بہتر بیان کچھ نہیں ہو سکتا ہے. قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. اسی لیے ہم قرآن کو کلام اللہ کہا کہتے ہیں. کلام مانا ہوتا ہے بات. انسان جب گفتگو کرتا ہے تو وہ جو بات کرتا ہے اردو میں اس کو کلام کہا جاتا ہے. اور یہ کتاب قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن کریم، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ کو، جن کی اللہ سے گفتگو ہوئی، انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں. اللہ نے انہیں یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ انہیں کئی موقعوں پر اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. اسی لیے بہت پہلے امام اہل السنہ امام احمد بن ابن حنبل کے سامنے جب یہ مدعا اٹھا کہ قرآن آیا مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مخلوق اور غیر مخلوق مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اللہ کو چھوڑ کر سب مخلوق ہیں. اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے جنت ہو، چاہے جتنی چیزیں ہیں اس کائنات میں ہیں، ما سوا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کیا ہے؟ خالق ہے. اللہ نے اپنے مبارک کلمہ کن کے ذریعے آسمانوں، زمینوں، دیگر جہانوں اور جتنی مخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے
اپنے کلمہ کن کے ذریعے کن کہا تو بن گئی یہ کائنات اے خدا. تو اللہ جب یہ مدعا اٹھا کہ آیا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو بہت سے بڑے بڑے علماء پھسل گئے، لوگوں نے مخلوق کہہ دیا. لیکن امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں، یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کبھی مخلوق نہیں ہو سکتی. اللہ کی صفت جب سے اللہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے یہ جو صفت ہے، صفت کلام، یہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے. بہت بڑی اذیتیں دی گئیں، بڑے ظلم ڈھائے گئے، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا میرے دوستو، اتنا ستایا گیا کہ کسی نے کہا کہ امام احمد ابن حنبل پر صرف اس مدعے کو لے کر کہ آیا قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، ان پر جو کوڑے برسائے جاتے تھے، اگر ایک کوڑا جو اس ناتوان نحیف جسم پر امام احمد ابن حنبل پر میرے دوستو برسائے گئے، اگر ایک کوڑا کسی توانا ہاتھی پر برسائے جاتے یا مار دیا جاتا تو ہاتھی بلبلا کر بیٹھ جاتی. لیکن اللہ کے مردوں کو آتی نہیں رباہی. انہوں نے کہا نہیں، یہ کتاب یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. تو یہ اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ نے اپنی اس کتاب کا عظمت بیان کیا ہے، اس کا مقام بیان کیا ہے. آج کا انسان اللہ کی اس کتاب کی عظمت سے ہم بھی اس میں شامل ہیں، اور میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس کتاب کی یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ انسانی ہاتھوں میں جب سے یہ آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں، اتنی عظیم کتاب کسی انسانی ہاتھ میں اللہ رب العالمین نہیں دیا. اللہ کہتا ہے، سنیے اس کی عظمت، اس کا مقام کیا ہے. اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس کتاب کو ہم لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے. پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے. اس پہاڑ کو اسی مضبوطی کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کو زمینوں کے سینوں پر ثبت کر دیا ہے، کھوٹے کے طور پر، میخ کے طور پر. یہ زمینیں ہلیں نہ، یہ زمینیں بھاگیں نہ، ان میں لرزش نہ ہو، ان میں کپ کپی نہ ہو، ان میں کمپن نہ ہو. اللہ رب العالمین نے ان کو ہلنے سے، ڈولنے سے، ان کو ادھر ادھر ہونے سے اللہ رب العالمین نے ان کے بیلنس کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں پر، ان زمینوں کے درمیان، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ ہم نے ان کو اوتاد بنایا ہے، ان کو ہم نے یہ زمینوں کا نکیل بنایا ہے تاکہ یہ زمینیں ہل نہ سکیں. میخ کی طرح، کھونٹوں کی طرح اللہ رب العالمین نے ان پہاڑوں کو بس زمینوں کے اندر داخل کر دیا ہے. یہ پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا پتھر انسانی سر کو لگ جائے، اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنا ٹھوس ہوتا ہے، کتنا وزندار ہوتا ہے میرے دوستو. اس کے ٹھوس ہونے کے باوجود، اس کے مضبوط ہونے کے باوجود، اس کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے لو انزلنا. سنیے تب سمجھ میں آئے گا یہ کتاب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. تب سمجھ میں آئے گا. یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں پڑھتی رہتی ہے، گرد سے اٹھتی رہتی ہے، ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہمارے گھر والوں کو، کہ ہم اسے اٹھائیں، اس کو اپنے سامنے لائیں. اللہ رب العالمین نے انسانیت کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں نسخہ کیا دیا ہے. ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم جان سکیں. اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، اتارتے، تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جس پہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ پہاڑ خوف سے، خشیت سے جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کا مقام ہے. گھروں میں پڑا رہتا ہے، اس کی طرف ہم پیر کر کے سوئے پڑے رہتے ہیں. کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ کا کلام بے مثال ہے، جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بے مثال ہے. اور میں بتاؤں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے.
اس میں تو اللہ نے ایک دعویٰ کیا نا، ایک خبر دی کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسے منظر اس کائنات نے دیکھے بھی۔ کیسے دیکھے؟ دیکھیے، قرآن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اپنے باتوں کی، قرآن میں جو باتیں آتی ہیں نا، اس کی وضاحت قرآن خود کرتا ہے۔ یہاں کیا کہا؟ یہ کلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو صفت ہے وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ اور یہاں اللہ نے کیا کہا کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتا، جھک جاتا۔ حضرت موسیٰ، جن کو کلیم اللہ کہا گیا، ان کا واقعہ ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، ایک لمبا عرصہ اپنے قوم میں سمجھاتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے انہیں بلاوا بھیجا، ان کو بلایا۔ اسی میں ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، یہ ایک وادی میں اللہ ان کو بلاتا، حضرت موسیٰ کو پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہیں چونکہ اللہ سے گفتگو اس سے پہلے بھی یہ کر چکے تھے، کلیم اللہ ہیں۔ ان کے دل میں اشتیاق یہ ہوا، شوق یہ پیدا ہوا، خواہش یہ پیدا ہوئی، تمنا انگڑائی لینے لگی کہ اس اللہ کو میں دیکھ لوں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ سے گزارش کروں کہ اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ میرے میقات پر، وعدے پر، جہاں اللہ نے بلایا تھا اس جگہ پر جب پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور موسیٰ سے جب اللہ نے کلام کیا تو موسیٰ نے ایک خواہش کا اظہار کر دیا۔ کیا خواہش؟ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا دے، تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے دکھا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جانتے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اچھا دیکھیے، یہاں اللہ نے موسیٰ کو یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا۔ ایک ہوشیار آدمی، ایک استاذ ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوشیار آدمی ہوتا ہے، تو اگر کسی چیز سے کسی کو روکتا ہے تو وجہ بھی بتاتا ہے۔ بچہ ٹھنڈا پانی مت پیو، کیوں؟ زکام ہو جائے گا، سردی ہو جائے گی، نزلہ ہو جائے گا، پانی میں تیرنے من جاؤ، وجہ بتا کر آدمی اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی جس کو روکا جاتا ہے، جس کو حکم دیا جاتا ہے یا کوئی بات کہی جاتی ہے، اگر اس کی حکمت، اس کی وجہ بتا دی جائے تو آدمی سیٹسفائی ہو جاتا، مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اتنا کہہ کر اللہ رب العالمین نے بس نہیں کیا۔ اللہ نے کہا چونکہ ان کے دل میں اشتیاق تھا، اللہ علیم بذات الصدور ہے، لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں، ان کی خواہشیں، ان کی تمنائیں سب اللہ کے سامنے ظاہر ہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا تھا موسیٰ کے دل کی ہلچل کوئی کہ موسیٰ یہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن اتنا کہہ کر اللہ نے بس نہیں کہ اللہ نے کہا موسیٰ دیکھو یہ پہاڑ ہے، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، موسیٰ یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پر میری تجلی کا ظہور ہوگا۔ اگر یہ میری تجلی کے ظاہر ہونے سے یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا، کھڑا رہا، تو تم یہ سمجھ لو کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے جب اپنی تجلی کا ظہور کیا، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے جب اپنی تجلی، اپنی روشنی، اپنا نور ظاہر کیا پہاڑ پر، میرے دوستو آگے ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام چیخ مار کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ وہاں اللہ نے کیا کہا کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہاں اللہ نے اپنی تجلی، اللہ نے اپنا نور، اللہ کی ذات کا وہ حصہ اللہ نے اس پہاڑ پر ظاہر کیا۔ میرے دوستو وہ پہاڑ جیسے اللہ کا
اللہ کی تجلی اس پر ظاہر ہوئی. میرے فلما تجلی ربہ للجبل، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جیسے اللہ کی تجلی کا ظہور ہوا اور اس کا عکس اس پہاڑ پر پڑا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ، میرے دوستو قرآن میں ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، چیخ مار کر، جیسے عجیب سی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ تو اس کی حیت، اس کی کیفیت میرے دوستو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. قرآن نے صرف اتنا کہا کہ انہوں نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ ہے قرآن کی عظمت. یعنی قرآن جس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ اللہ کا کلام ہے. اسی اللہ کی کلام کی ویلو کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ میرے دوست یہ قرآن دیکھیے. آج یہ قرآن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم اس کی کیا قدر کرتے ہیں. ہمیں توفیق ہوتی ہے. میں اپنے تمام بھائیوں سے، جتنے بھائی ہمارے ہاں آج اس مسجد میں موجود ہیں، ہر بھائی سے اگر ایک بھائی سے میں سوال کروں کہ ہمارا روٹین کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارے 24 گھنٹے میں ہمارے اس قرآن کے لیے ہمارا وقت کتنا ہے. اس قرآن کو ہم اٹھاتے ہیں، اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کو ہم وقت دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس امت محمدیہ کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن ہم کو دیا ہے، ہم اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں. وائے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اتنی عظیم چیز ہے، اتنی ادبھت چیز ہے، اتنی بہتر چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے، اس کے باوجود اس کے مقام سے، اس کے مرتبہ سے ہم انسان غافل ہیں. میرے دوستو، یہ قرآن اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس قرآن کو جو قوم، جو جماعت، جو فرد اس قرآن کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے اس کو بلند کرتا ہے. ان اللہ یرفع، بے شک اللہ بلند کرتا ہے، بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے، اقوام، بہت سی قوموں کو. اور جو قومیں اس قرآن سے غافل ہو جاتی ہیں، اس کتاب سے غافل ہو جاتی ہیں، اس کو ترک کر دیتی ہیں، میرے دوستو اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کو رسوا کرتا ہے، ان کو تحت الثری میں بٹھا دیتا ہے. وہ معزز تھے، اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. آج ہماری حالت دیکھیے، کوئی پرسان حال ہے. 1 بائی 1 ایک بندے سے، ایک انسان سے میں پوچھوں آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے کوئی ویلو، کوئی ہے مقام؟ کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جائیے، سرکار کے پاس جائیے، کہیں ہماری ویلو ہے؟ ہمارے معاملات پر کوئی کان دھرتا ہے؟ ہمارے مسائل کو کوئی حل کرتا ہے؟ ہمارے لیے کوئی گفتگو کرتا؟ نہیں. آج اس ہندوستان میں آج سب سے گئی گزری اگر کوئی کیفیت ہے، سب سے گئی گزری اگر کسی کی حالت ہے تو ہم مسلمانوں کی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہ قرآن جانتے ہیں کیا؟ یہ قرآن روشنی ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن اطمینان ہے، یہ قرآن تسلی ہے، یہ قرآن برکت ہے، یہ قرآن اس دنیا میں کامیاب ہونے کی ضمانت ہے. اور آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں. صرف ایک وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. کیوں؟ قرآن جو نور ہے نا، ایک مثال دوں میں آپ کو. رات کا وقت ہو، لائٹ اچانک ہم اگر سوئچ آف کر دیں، میرے دوستو تاریکی آ جاتی ہے، اور آن کر دیں تو روشنی آ جاتی ہے. یہ قرآن یہ روشنی ہے. یہ قرآن ہماری زندگی کی تاریکیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. اور صرف زندگی کی تاریکی نہیں، انسانی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، جتنی دقتیں ہیں، اس مسئلے کا تعلق آدمی کی صحت سے ہو. ایک چیز سنیے گا، صحت سے ہو، اس کے کاروبار سے ہو، اس کے گھر سے ہو، جتنی انسانی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، کوئی بھی ہو، معاشی ہو، آئلی ہو، صحت کا ہو، یا جتنے مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل اس قرآن میں ہے، تمام مسائل کا علاج اس قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے لوگوں کے لیے شفا بنایا ہے. اور صرف لوگوں کی شفا نہیں، جو ہمارے دلوں میں بیماری ہے اس کی بھی شفا ہے. ہمارے دلوں کی بیماری، چاہے دلوں میں ہمارے بدگمانی ہو، یا
فزیکل بیماری ہو، فزیکل بیماری، ہمارے دل کمزور ہوں، ہمارے اندرون کوئی تکلیف ہو، ہمارے بدن میں کوئی تکلیف ہو، یا مینٹلی کوئی چیز ہو، جتنے مسائل ہیں اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس قرآن کے بارے میں کہ اے لوگو، اس قرآن کو ہم نے تمہارے لیے شفا بنا کر نازل کیا ہے، اور یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ اور میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث میں ایک دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اچھا، دعا کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کیا ہے، وہ میں پورا چیپٹر آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، یہ میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ پیشانی، یہیں سے انسان یہی ہے، یہیں سے انسان کا پورا سب کچھ مینٹن ہوتا ہے۔ یہ انسان کا دماغ خراب ہو گیا، اچھا خاصا گورا چٹا پاگل گھوشت کر دیا جاتا ہے۔ یہ دماغ کی نس پھٹ گئی، آدمی پیرالائزائز ہو جاتا ہے۔ یہیں سے سب کچھ، یہی بدبختی اور نیک بختی کا سب کا اسی پیشانی سے تعلق ہوتا ہے، اسی پیشانی سے تعلق ہوتا ہے۔ آپ اچھے ہو، آپ برے ہو، اسی لیے جملہ نبی نے کہا کہ اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، گویا اللہ کے ہاتھ ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ نافذ ہے۔ یعنی میری زندگی کے جتنے معاملات الٹ پھیر ہوتے ہیں سب تیرے ذریعے ہوتے ہیں، اور جتنے تیرے حکم ہوتے ہیں سب عدل پر ہوتے ہیں۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، میں تیرے تمام ناموں سے جو تو نے بتائے ہیں رسولوں کو، کتابوں کو، لوگوں کو، یا چھپا کر رکھے ہیں، جتنے تیرے نام ہیں اے اللہ، ان تمام ناموں کا وسیلہ اور سہارا لے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ کیا دعا کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربی قلبی۔ دیکھیے، ان تمام چیزوں کا سہارا، وسیلہ، اور اتنی تمہید باندھ کر اللہ کو اتنا خوش کر کے اللہ سے جو مانگا گیا، کیا مانگا گیا میرے دوستو؟ سنیے، حدیث میں ہے ان تجعل القرآن ربی قلبی، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ بہار کس کو کہا جاتا ہے؟ بہار کس کو کہا جاتا ہے؟ خوشحالی کو۔ انسانی زندگی میں اگر پیڑ پودوں کا منظر دیکھنے کے لائق ہو، وہ کھلے ہوں، ہرے بھرے ہوں، ان پر پھول ہوں، دیکھنے میں حساس بشاس ہوں، کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، تو باغوں میں بہار ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں بہار کیا ہے؟ کہ اسے کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، کسی طرح کی دقت نہ ہو، نہ تندرستی کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ ہو، نہ بے روزگاری کا مسئلہ ہو، نہ دشمنوں کی دشمنی کا مسئلہ ہو، نہ پڑوسیوں کی ایذا رسانی کا مسئلہ ہو، کسی طرح کاروبار میں مندی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ایک دم حساس بشاس زندگی میں اس کے دکھ ہی نہ ہو، اس کو بہار بولتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وہ نور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وہ جلا ہمی، وہ ذہاب غمی و ہمی، اور اے اللہ میرے زندگی کے جتنے دکھ درد ہیں، جتنے مصائب ہیں، جتنے وشاوس ہیں، جتنے اندیشے ہیں، جتنی دقتیں ہیں، اس قرآن کو تمام دقتوں، تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں کے خاتمے کا سبب بنا دے۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اور یہ قرآن بتاؤں، اس قرآن کی تو اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے، اس کے ایک فائدے کو اگر انسان حرز جان بنا لے، اپنے سینے سے لگا لے، یقین جان لیجئے وہ قرآن سے کبھی دستبردار نہیں ہو پائے گا۔ یہ قرآن صرف اسی دنیا میں نہیں، اسی دنیا میں اخروی زندگی میں بھی اس کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اس کی کامیابی کا ضمانت دیتا ہوں۔ کیسے؟ میں ایک حدیث بتا دوں۔ حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا اقرؤ القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ اقرؤ القرآن، قرآن پڑھا کیوں؟ میں نے کہا نا کہ وجہ بتاتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ صرف آرڈر نہیں دیتا ہے، وجہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرو اس لیے کرو، یہ کام اس لیے نہ کرو اس لیے نہ کرو، وجوہات، اسباب سب بتاتا ہے قرآن۔ حدیث میں ہے، قرآن کے بارے میں نبی نے فرمایا اقرؤ القرآن، لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن کی تلاوت اس لیے کیا کرو کہ کل میدان محشر میں قیامت کے دن یہ قرآن لوگوں کے لیے، صاحب قرآن کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے والے کے لیے، اس کے معانی، اس کے مفاہیم کو سمجھنے والے کے لیے یہ قرآن کیا ہوگا؟
اللہ کے ہاں سفارشی بن کر آئے گا، وکیل بن کر جائے گا۔ اللہ یہ قرآن پڑھتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا۔ ایک حدیث میں اور ہے، الصیام والقرآن، کہ روزہ اور یہ قرآن اللہ کے سامنے، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے گزارش کریں گے، اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ سے اپیل کریں گے کہ اللہ یہ مجھ کو پڑھتا تھا، اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس پر رحم کر، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اس طرح کی بات یہ قرآن اللہ کے سامنے کرے گا اور اللہ اس کو سنے گا بھی، اللہ اس کو سنے گا بھی۔ اب ایک چیز یہ ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ سے وہاں حجت کر رہا ہے، اللہ سے قرآن کو پڑھنے والے کی سفارش کر رہا ہے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے ایک منظر، تب یہ قرآن ہمارے لیے کتنا محتم شان ہو سکتا ہے اور ہے بھی، تب اس کا اندازہ لگے گا کہ جہاں یہ قرآن ایسے عالم میں بے سر و سامانی حیجان کا عالم ہے، ایک دوسرے سے مطلب ہے پرست ہونے کا عالم ہے، جہاں باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اس دنیا کے جتنے رشتے ہیں سب وہاں ختم ہو جائیں گے، اس کی معنویت ختم ہو جائے گی، اس کا احترام ختم ہو جائے گا، اس کی محبت ختم ہو جائے گی۔ وہاں آدمی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا نہیں چاہے گا، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہے گا۔ کیوں؟ کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے، کہیں میرا باپ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے، کہیں میرا شوہر مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے، کہیں میری بیوی مجھ سے نیکیاں نہ دنیا میں دوستو اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آدمی چوری کرتا ہے، چماری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور میرے دوستو ان کے لیے کما کر، بنا کر، گھر ہے، بنگلہ ہے، زمین ہے، فلیٹ ہے، گھوڑا ہے، گاڑی ہے، زیورات، سب کچھ اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ اور جب وہی میدان محشر میں آدمی کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، گھر والے گھر والوں سے بھاگیں گے۔ ایسے عالم میں بیوی کہے گی وہ اور دنیا تھی، باپ کہے گا وہ اور دنیا تھی، بیٹا کہے گا ابو اور دنیا تھی، ماں کہے گی بیٹا وہ اور دنیا تھی، یہ اور دنیا ہے۔ یہاں تمام کے تمام رشتے میرے دوستو آدمی کے کام نہیں آئیں گے، سب مطلب پرستی کی جو انتہا ہو سکتی ہے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایسے عالم میں اندازہ لگائیے، قرآن کے بارے میں نبی نے فرمایا اقرؤ القرآن، اس دنیا میں کچھ ٹائم دیا کرو، صبح کو موقع مل جائے، شام کو موقع مل جائے، نمازوں کے بعد موقع مل جائے، سوتے وقت موقع مل جائے، اس قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اس دنیا میں اللہ جو اس کی برکتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا وہ کرے گا ہی، لیکن سب سے عظیم دن جو قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اس دن یہ قرآن تم کو بے سر و سامان، بے سہارا نہیں چھوڑے گا، تمہارا ساتھی بن کر آئے گا، تمہارا دوست بن کر آئے گا، تمہارا سفارشی بن کر آئے گا، تمہارا وکیل بن کر آئے گا، تمہارا ہمنشیں بن کر آئے گا، تمہارا سپورٹر بن کر آئے گا، اللہ کے سامنے تمہارے بارے میں بات کرے گا، اور اس قرآن کی بات کو اللہ رد بھی نہیں کرے گا۔ اور جب اللہ اس کی بات کو قبول کر لے گا، اس کو معاف کر لے گا، تو معاف کرنے کے بعد ایسا چھوڑے گا بھی نہیں۔ اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے، دیکھیے اس کی عظمتوں کو، اس کے مقام کو 5-7 منٹ کا وقت انشاءاللہ اور لیں گے۔ حدیث میں ہے، اچھا یہ معاملہ پڑ گیا، قرآن نے سفارش کی، اللہ نے مان لیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اب بخشنے کے بعد ایک اللہ کا فیضان اور ہوگا، اللہ کی کرم فرمائی اور ہوگی، اللہ کی نوازش اور ہوگی۔ ایسے لوگوں کو چنا جائے گا جو اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، قرآن سے رشتہ استوار رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا، تمام اولین و آخرین کے مجمع میں آواز آئے گی، کہاں ہے قرآن والے، کہاں ہے قرآن والا؟ تمام کی تمام، حضرت آدم سے لے کر اس دنیا کا آخری انسان جو پیدا ہوگا، تمام کے تمام لوگوں میں
میرے دوستو اس کا شان کیا ہوگا، اندازہ لگائیے. ایک مجمع ہو اور کسی کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ بلایا جائے، ارے بھائی کہاں ہیں، آئیے مسند ہے یہاں، آئیے یہاں پر بیٹھیے. اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اس دنیا میں بھی ایک چھوٹے چھوٹے پروگرام میں جب کسی بڑے آدمی کو بلایا جاتا ہے، اس کا ماتھا، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اور یہاں تو ہمارے باپ آدم سے لے کر اس کائنات کے آخری انسان کے درمیان کی بات ہے. حدیث میں ہے یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا، پکارا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ اقرا، اے صاحب قرآن پڑھ قرآن، ورتقی. اور یہ جنت کے درجات ہیں، جنت کے درجات ہیں. قرآن پڑھ اور جنت کے درجات چڑھ. حدیث میں ہے اور جب تک تو قرآن پڑھتا رہے گا جنت کے درجات تجھے اختیار ہے تو چڑھتا رہا. اور قرآن کی آخری آیت تک جب تک تو قرآن پڑھتا رہے گا تجھ کو بلندیاں ملتی رہیں گی. اللہ اکبر. یعنی قرآن جتنا اسے یاد ہوگا، جتنا اس نے قرآن پڑھا، جہاں تک وہ قرآن پڑھتا جائے گا وہ جنت کی بلندیاں اس کا نصیبہ قرار پائیں گے. اللہ اکبر. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے. اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور ایک نیکی اگر کم پڑ جائے، ایک نیکی آدمی پوری دنیا کی دولت اللہ کو دینا چاہے، اللہ ٹھکرا دے گا. ایک واقعہ اور خطبہ ختم. قرآن کی عظمت، اس کی ہر سورہ کی اپنی ایک عظمت ہے، ہر سورہ کی اس کی اپنی ایک عظمت ہے، ہر سورہ کی اس کی اپنی عظمت ہے. لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، خطبہ ختم کر دیتا ہوں. حدیث یہ ہے، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اور حضرت جبرائیل دونوں ایک ساتھ تھے. ایک انسانوں کا سردار، ایک فرشتوں کا سردار، دونوں سردار ایک ساتھ جمع ہیں. اتنے میں ایک عظیم دھماک سی ایک آواز آتی ہے، بڑی تیز ایک دھماکے کی آواز آتی ہے. حضرت جبرائیل اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، تب کہتے ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے کہ آواز کیسی ہے؟ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ جو آواز ابھی آپ نے سنی ہے، یہ جنت کے آسمان کے ایک ایسے دروازے کے کھلنے کی آواز ہے کہ اللہ نے اس دروازے کو جب سے پیدا کیا ہے، پہلی مرتبہ یہ آسمان کا دروازہ آج کھل رہا ہے. پہلی مرتبہ اللہ نے جب سے پیدا کیا تھا آج تک اس دروازے کو کسی کے لیے نہیں کھولا گیا تھا. پہلی مرتبہ یہ دروازہ کھولا گیا ہے. اس دروازے کے کھلنے کی آواز ہے جو ابھی آپ کو بہت تیز آواز آئی ہے. یہ آواز دراصل اس دروازے کے کھلنے کی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جب سے پیدا کیا تھا آج تک نہیں کھولا گیا تھا، آج پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے. اور سنیے، اس دروازے سے اللہ نے آج ایک ایسے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے جس فرشتے کو اس کی تخلیق کے بعد سے پہلی مرتبہ زمین پر بھیجا جا رہا ہے. یعنی آج تک آسمان کا یہ دروازہ نہیں کھلا تھا، پہلی مرتبہ کھلا ہے. اور اس فرشتے کو پہلی مرتبہ زمین پر بھیجا جا رہا ہے. اور جانتے ہیں یہ فرشتہ پہلی مرتبہ پہلے دروازے سے آپ کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ یہ 2 نور لے کر آ رہا. ابشر بنورین حدیث میں ہے، آپ خوش ہو جائیے، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو بشارت ہو. یہ فرشتہ آپ کے پاس 2 نور لے کر آ رہا ہے. 2 نور، ایسے 2 نور جو آپ سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا تھا. اس کے بعد جبریل نے کہا سورۃ الفاتحہ. پہلا نور کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ تو جانتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے. یہ پہلا نور. وخواتم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری چند آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ میرے دوستو، یہ ایسے 2 نور نبی کو عطا کیے گئے اور نبی کے ذریعے ہم کو عطا کیے گئے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی سے پہلے، نبی آخر الزماں سے پہلے اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں عطا کیا تھا. کتنی عظیم چیزیں ہیں. یہ سوغات ہے اللہ کا، یہ تحفہ ہے اللہ کا. اگر اس کے باوجود ہم اس کے مقام کو، اس کے ویلو کو، اس کی عظمت کو میرے دوستو نہ سمجھ پائیں تو اس میں ہماری بدنصیبی ہے، اس میں کسی اور کا رول نہیں ہے. اللہ نے کرم فرمائیاں کی لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا. اللہ نے ہمیں بلانا چاہا، ہم بھاگتے ہیں
میرے دوستوں ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے میں دعا گو ہوں خطبے کی سخیر میں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جملہ تمام سامعین کو قرآن سے محبت کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت کو ہمارے سینوں میں جاگوزی کر دے. ہمارا یہ طریقہ بن جائے کہ ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہم کو موقع ملے ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں. اور ایک چیز اور، قرآن کو صرف پڑھنا ہی کار خیر نہیں ہے، قرآن کو صرف پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے، قرآن کو سننا بھی نیکی ہے، اور سننا سنت بھی ہے، سننا سنت بھی ہے. میں ایک دلیل دوں اور خطبہ ختم کر دیتا ہوں. کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت ابی ابن کعب کو بلایا، کہا ابی آج تم، میری خواہش یہ ہے کہ آج تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. حضرت ابی ابن کعب نے کہا اللہ کے رسول میں قرآن آپ کو سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. تو میرے دوستو اللہ کے رسول نے ایک ایسا جملہ کہا کہ حضرت ابی ابن کعب رونے لگے. کہا اے ابی ابن کعب، اللہ کا حکم ہے، یہ جو میں نے کہا ہے یہ میں نے نہیں کہا، اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے پیغمبر تم آج ابی ابن کعب سے قرآن کی تلاوت سن. میرے دوستو یہ جملہ سننا تھا کہ حضرت ابی ابن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہیں اپنی خوش بختی پر اتنا خوشی ہوئی کہ آنکھوں سے خوشی کے آنسو، کہ اللہ نے میرا ذکر کیا، میرا نام لیا، میرا نام لے کر آپ سے کہا کہ میں اس فلاں بندے سے. میرے دوستو تو صرف قرآن پڑھنا ہی کار خیر نہیں ہے، قرآن سننا بھی کار خیر ہے، قرآن سننا سنت بھی ہے. اسی لیے ہمیں جب پڑھنے کا موقع ملے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم سفر کر رہے ہیں ہم لگا لیں یوٹیوب سے اپنے موبائلوں کو لاؤڈ کر کے. ہم اپنے گھروں میں ہیں، گھروں میں ہم چالو کر دیں، دکان میں ہے دکان پہ چالو کر دیں. جہاں پڑھنے کا موقع ملے وہاں پڑھیں، جہاں نہیں پڑھنے کا موقع ملے ہمارے ہاتھ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ بزی ہیں، ہمارے کان تو کھلے ہیں، ہم اپنے موبائل سے آن کریں، یوٹیوب سے نکالیں، ہم سنتے رہیں. یہ کتنی آسانی اللہ رب العالمین نے دی ہیں. اتنی آسانیوں کے باوجود اگر ہم قرآن سے نیکیاں نہ لوٹ سکیں، نہ سمیٹ سکیں، نہ اکٹھا کر سکیں تو یقین جان لیجئے یہ بدنصیبی ہے، اور اس سے بڑی بدنصیبی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جملہ تمام سننے والوں کو قرآن سے محبت کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اس کے معنی اس کے مفاہیم پر کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق دے. اس قرآن کو اس دنیا میں ہمارے لیے باعث خیر اور باعث عزت بنائے، اور آنے والی زندگی میں بھی باعث خیر اور باعث عزت بنائے، اور ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد